جیسے مرد کے پاس ہے یہ، تو اس میں بھی خواتین غصے ہوتی ہیں، لو یہ مولوی تو ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے. او بھائی آپ کو لگتا ہے میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، حقیقت میں آپ کو فیور کر رہا ہوں، کیونکہ جس دن عورت کے پاس یہ حق آ گیا، مرد گرل فرینڈ بنائے گا آپ کو، شادی کرنا چھوڑ دے گا. وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے. کچھ قوانین دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک ہیں. پھر مرد کہے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو میرے بھائی، فلانے کی بیوی عدالت سے خلا لے کے چلی گئی، فلاں کی چلی گئی، فلاں کی چلی گئی، میری والی کا بھی کیا بھروسہ. ابھی کم از کم یہ پتا ہوتا ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں. ہاں اس کے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، یعنی نقصان بھی ہوتے ہیں، مرد بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس رائٹ کی وجہ سے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ بہرحال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قانون نہیں چینج کیا جاتا. جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہو تو کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کا حل یہ کہ اینٹی بایوٹک کی ڈاکٹر چھوڑ دے. بھائی ڈاکٹر کہے گا یہ زخم بگڑ کے کینسر بن جائے گا، یا تو سائیڈ افیکٹ دیکھ لے یا زخم دیکھ لے اپنا. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اس میں عورت کے فائدے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کا کوئی نقصان بھی سامنے آتا ہے. بعض مرد لٹکا دیتے ہیں، تو لٹکانے کا بھی حل علماء نے بتایا ہے کہ تنسیخ نکاح کا کیس کرے اور ظلم کو ثابت کرے وہ. تو خیر تو انسان، ہاں میں یہ بتا رہا تھا وہ خاتون نے ایسے یہ صاف کی ڈیٹول سے، ڈیٹول تو خیر زیادہ ہو گیا، نہیں بہت زبردست کا ویلڈن، انہوں نے کہا ویلڈن نہیں، اگر یہ چھوڑ دیتی اس پہ اتنا بھاری جرمانہ ہونا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن. تو آزادی ہے، ہانگ کانگ میں آزادی ہے. ہاں مجھے یاد نہیں اس خاتون کی ڈریسنگ، نہ اتنے شوق سے میں شوق ہے. این ممکن ہے اس نے چڈی پہنی ہوئی ہو خاتون، کپڑوں سے کیا ہے وہ، یہاں تک انہوں نے آزاد کر دیا کپڑے پہنو بھی پہن. اتنی آزادی انہوں نے نہیں دی کہ گند کر کے جا رہا ہے اور تم نکل لو، نہ. تو اس کا مطلب میرے بھائی دنیا میں آزادی کے صرف نعرے ہیں، حقیقت میں دنیا میں کوئی آزاد، بولو کتنے بھاری بھرکم پینلٹیاں ہو جاتی ہیں اور کتنے جرمانے ہو جاتے ہیں جو لوگ بھی لا کو توڑتے ہیں، قانون. اگر دنیا میں قانون کو ختم کر دیا جائے، انسان کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے، تو پھر انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کتے بلے ہگتے مودتے پھریں گے، گند ہی گند. کچھ لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جو صفائی پسند نہیں ہے ان کی وجہ سے تو وہاں کیا ہے، لا بہت کیا ہے، سخت. تو انہوں نے بھی قوم کو آزاد نہیں رکھا، پابندیوں میں بولو جکڑ. دنیا میں آزاد تو میرے بھائی جب آزاد کوئی بھی نہیں، تو کچھ پابندیاں انسانوں کے لیے لگاتا ہے قانون سے، اور کچھ پابندیاں اللہ کرتا. تو ہم دونوں کی پابندیوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو جو اللہ نے جو اچھا کچھ آزادیاں انسانوں نے انسانوں سے چھینی ہیں، لیکن وہ آزادیاں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. تو ہم اللہ کی دی ہوئی آزادیوں کو غیر مسلم کنٹریز کی دی ہوئی آزادیوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی پابندیوں سے کمپیئر کرتے ہیں، تو اللہ کا پلڑا دونوں چیزوں میں ہمیں بھاری نظر آئے گا. سمجھتا نہیں ہے بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہمارے طلبہ جب صبح سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا نا، ہم ان سے بیٹا جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سب مطالعہ کرنا، پھر سبق سمجھ. آج کل تو طلبہ کے ہاتھ میں موبائل، ٹک ٹاک، پھر فرصت نہیں مل رہی. تو مارکیٹ میں جو مولانا آ رہے ہیں نا، مارکیٹ بھی بیچارے اکثر فارغ، کیونکہ 8 سال مدرسوں میں چھپ چھپ کے ٹک ٹاک، فیس بک اسی پہ لگے رہے، سیلفیاں بنا سرمے لگا کے استعداد تباہ کر دی. خیر تو اللہ تعالیٰ نے پابندی، شراب مت، کیا مت کرو. غیر مسلموں نے یہ پابندی، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہاں اتنے سخت قوانین، اس کے باوجود جرائم کی روک تھام نہیں ہے. پینے والے کو کیسے آپ روک سکتے ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو؟ وہ تو پی کے آیا ہے نا، اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے. سمجھ میں بات اس کے آتی ہے جس کی کھوپڑی کام کر رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا، پی کے نکلا، ایک خاتون کے دانت توڑ دیے، کوئی کیس بھی نہیں بنا، چھوٹا موٹا کچھ پیسے دے دو کیونکہ پیا ہوا تھا بھائی. ہاں زیادہ پی لی تھی، اس کا جرمانہ تھوڑا سا دے دو آپ. وہ کہتے کوئی بات نہیں، اتنے پیسے اور شراب کی بول میں کمپیئر کرو چلے گا. انہوں نے زنا کی اجازت دے دی، اسلام نے زنا پر بولو پابندی لگا دی. جب زنا کی انہوں نے اجازت دے دی، آزادی، عورت کا بیڑا غرق. جب مرد کو سستے میں عورت مل رہی ہے تو وہ بیوی بنانے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے، اس کو اولاد بھی نہیں پیدا کرتا، وہ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. اچھا لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ دیکھو پارکوں میں فیملی، بھائی کچھ بہت سارے ہیں لیکن اس آبادی سے کمپیئر تو کرو، ریشو کتنا ہے ان بہت ساروں کا. اس پہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں کہ زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں. ابھی ہم ایک کنٹری میں تھے، نام نہیں لوں گا، کنٹری بہت ترقی یافتہ ملک ہے، سب جانے کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، ہائے ہائے ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے. اچھا میرے بارے میں لوگ بہت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کینیڈا کی نیشنلی اب اسائلم لیں گے. میں نے لینا ہوتا اسی وقت لے مسائل چل، اس کے بعد بھی میں کینیڈا گیا ہوں 3 دن میں واپس آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی اسائلم لینے کا بالکل بھی برا نہیں ہے، اگر کسی کے لیے حالات خراب ہو تو لے سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی پروگرام، کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف، یہاں ہمارا تو دل نہیں لگتا بھائی گھر سے باہر. جو سوشل لائف یہاں پر ہے وہ باہر ملکوں میں نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، رہتے کراچی میں ہی، پاکستان میں ہی ہے، کہتے ہیں یار کوئی نہ اڑوس کا پتہ نہ پڑوس کا پتہ، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی انڈی والی نہیں.
समझते हो, कोई दिगत मिगत नहीं है, पश्तो में कहते हैं दिगत, जोड़ तोड़ संगे मरोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर जाओ, एक बुड्ढा रह रहा होगा इस घर में, एक बुढ़िया रह रही होगी उस घर में, एक कुत्ता रह रहा होगा उस घर में, एक बिल्ली रह रही होगी, बस ये टोटल लाइफ। तो क्या दिल लगेगा यार, खाली अच्छी सड़कें थोड़ी होती हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, बेहतरीन सड़कें हैं, आप तरह अच्छे पोश इलाके में चले जाओ भाई, मलीर कैंट चले जाओ, डिफेंस चले जाओ, गुलशन इकबाल भी इतना बुरा नहीं है, हमारा नॉर्थ कराची ही का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, और यहाँ भी बात अच्छे इलाके भी है। खैर अभी मैं उसकी में नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है जन्नत के बागात जैसे आप समझते हो। फिर वहां जाके जिन लोगों की लाइफ है वो मेहनत के बगैर, यहाँ तो बेरोजगार भी पड़ा हुआ होता है, इंजॉय कर रहा होता है, टेंशन दे रहा होता है, ले नहीं रहा होता। वहां एक दिन बेरोजगारी में आप गुजारा नहीं कर सकते। यहाँ की आमदन कम है, लेकिन उस आमदन में हमने लोगों को 20-20 अफराद को पालते हुए देखा है। वहां तो मियाँ अपना कमा रहा है, बेगम अपना कमा रही है, तो वहां भी वही रहते हैं जो करोड़पति हो, और मजहब भी हो उनके घरों में, दीनदारी हो, फिर वहां लाइफ को लोग एंजॉय करते हैं। वरना मेरे भाई आराम से यहीं रहो, इतने भी हालात खराब नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हाँ, गरीब के लिए हालात बहुत खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन गरीब वहां जाए कैसे? अगर वो गरीब होता, वो लोग गरीबों को वीजा देते नहीं है, समझते हो? तो ये मशवरा गरीबों को तो दिया जा सकता है कि वहां चले जाओ, यहाँ हालात खराब हैं, कुछ डॉलर में कमा लो तो कुछ अच्छे हालात हो जाएंगे, लेकिन वो गरीब जाएगा कैसे? वो लोग पहले बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। गरीबों के लिए उन मुल्कों में कोई ठिकाना बोलो नहीं है, तो जब ठिकाना ही नहीं है तो फिर एंजॉय करो लाइफ को, और मालदारों को जाने की जरूरत है नहीं। तो ये चूंकि बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ चले जाएं, आप एक्चुअली चले जाएं। अभी मैं दुबई से, वो अफ्रीका से आ रहा था, तो कतर एयरपोर्ट पे मुझे एक पठान दोस्त मिले पेशावर के, 4 साल इटली में खज्जल ख्वारी करके आए। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ पेशावर, मेरी तोबा जो मैं वापस कभी यूरोप का मैंने सोचा भी, अजान की आवाज नहीं सुनी कभी। अब लिबरल लोग बोलते हैं क्या हो गया अजान की आवाज नहीं सुनी? भाई साहब, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की रमक होगी तो आपको पता चलेगा कि अजान की आवाज कानों में पढ़ने से कैसा रूहानी सुकून मिलता है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, हम आज मैं कलाबाजियां बहुत खा रहा हूं बयान में। तो मेरे भाई, अल्लाह मियाँ की पाबंदियां, अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया शराब मत पियो, अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे कवानीन हमारे लिए, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा मत कराओ, घर में रखो, उनकी कदमों में जन्नत तलाश करो। अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया रिश्ते जोड़ो तोड़ो मत। अल्लाह ने कह दिया माजूर भाई ये बहन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पालना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। और 20 किस्म के अहकामात जिस पर बयान होता रहता है, उन्होंने इन तमाम पाबंदियों से आपको क्या कर, और कुछ आजादियां इस्लाम ने दे दी, उन्होंने इन आजादियों को सल्ब करके आपको क्या कर दिया? पाबंद के नहीं कर सकते। एक तो मशहूर आजादी इस्लाम ने जो खवातीन, ये क्या बातें, उन्होंने कहा एक बीवी रख सकते हो, दूसरी पर पाबंदी, अल्लाह ने ये पाबंदी आपसे उठा ली, क्या ख्याल है? आजादी दे दी इसमें, नहीं 4 तक आप ले जा सकते। उनकी पाबंदी के साइड इफेक्ट क्या है? उन्होंने पाबंदी लगाई दूसरी नहीं कर सकते, उसके साइड इफेक्ट ये निकले कि मर्दों की हराम दोस्तियां अनलिमिटेड। समझते हो? औरत को हक ही नहीं मिलता दूसरी को, वो गर्लफ्रेंड की तरह रहेगी। बेवा तलाक याफ्ता तो सवाल, वो तो एक अलग बहस है, पकड़े जाता है हर थोड़े दिनों में आदमी, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन। मैंने अपनी किताब में ना जो 4 शादियों वाली, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस अंग्रेजों के दिए कि ये जो एक बीवी वाला यूरोप में निजाम है, ये है ही झूठ पर मबनी। गोरे कहते हैं एक किसी की भी नहीं होती, बल्कि वहां की औरतों ने कहा है कि ये मर्दों को झूठ बोलने के रास्ते फराहम कर दिए इस कानून ने। एक रखता है और मुंह काला बहुत से कर रहा होता है। खवातीन ने कहा है कि ये सिवाय झूठ पर मबनी कानून के और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर नहीं कर रहा होता वो अल्लाह के दीन की खौफ की वजह से, वहां तो अल्लाह का खौफ भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया बहुत सारी चीज, जिनमें एक ये भी है, इसमें अल्लाह ने आपको क्या दी है? आजादी। और भी बहुत सारी आजादी अल्लाह ने दी है, लेकिन वो मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कोई एक तमाशा ना खड़ा हो जाए, मसला ना खड़ा हो जाए। अभी छाव में चीजें मेंबर पे बयान करने, छाव में आए, खुशबू लगा के आना, बशर्ते दांत साफ हो, छाव में आएंगे तो। अभी तो मेरा जो मुद्दा था, जो बयान का हासिल था, कि जानवर ही आजाद होते हैं, इंसान कभी भी आजाद। और एक बात, अल्लाह ने जो हम पे पाबंदियां लगाई हैं, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि वो पाबंदियां मेरे और आपके फायदे के लिए, उससे हमारी जिंदगी निखर जाएगी, हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, हम एक अच्छे इंसान बन के लाइफ को एंजॉय करेंगे। इस्लाम की पाबंदियां आपको टेंशन देने के लिए नहीं है, टेंशन से निकालने के लिए है। लेकिन टेंशन से निकालने के लिए भी कुछ टेंशन लेनी पड़ती है। अब उस टेंशन को हम टेंशन समझ रहे होते हैं। देखो आपको सख्त दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा भाई पेन किलर टैब के बजाय टीका लगाना पड़ेगा आपको, टैबलेट नहीं खिलाऊंगा, टीका लगेगा। तो ये वॉरेन है ना, वो वॉरेन का टीका लगा देते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन लगेगा। आपने कहा डॉक्टर साहब पेन का इलाज, पेन ये क्या है? एक टीका आप अपने लगाएं दिमाग का, आप पेन खत्म करने के लिए मुझे क्या दे रहे हैं? टीका लगेगा तो पेन होगा ना। सुई लगा के आप मेरी तशरीफ पे सुई लगा के आप मुझे पेन दे रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि मैं पेन से निकाल लूंगा।
آپ تو ایک اور پین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات عقل مندی کی ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ جو بڑا پین ہے نا سے نکالنے کے لیے چھوٹا پین, چاہے یہ والی تشریف ہو یا اگر اس تشریف پہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اللہ نے 2 تشریفیں اسی وجہ سے دی ہیں, جو تشریف آپ کو لگے کہ میں اس پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر کہ وہ تھوڑی تکلیف ہے جو آپ کو بڑی تکلیف سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بھائی ہمیں بہت سارے پیارے پیارے احکام دیے, پابندیاں لگائیں اور بتایا کہ تھوڑی پابندیوں کو فالو کر لو. تھوڑی وقتی تکلیف ہے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا, اس دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو, دوستی تو ہو نا, دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے, اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا, مجھے کیوں بتا رہا ہے. کوئی بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے, آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا, ذرا کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہے گا تو میں کیا کروں, تیری ماں کا ہے, ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی, تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ غفار بھائی جا رہے تھے, کوئی سلام دعا نہیں, آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا, میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی, میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا, اچھا یار, تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے, لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا, عام طور پہ وہ ہوتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا, وہ اللہ سے ہوتا ہے, جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے, ہم نہیں قریب آنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرد اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں 5 ٹائم قربانی دلوائی, 5 وقت پابندی کے ساتھ, صف اول کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت سے نماز پڑھو. اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت, وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں ہے. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا, تو کوئی ایسا نہیں کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو, میں روتے روتے سے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہو, تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے, جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ, وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی 2 قسمیں, ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ایک اخفل طریقے سے. اخفل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ اخفل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا, وضو کیا ٹش اٹھ کے آیا اور کو سجدہ اور سلام پھیرا, پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی, اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا, امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی, 3 کے بعد سلام پھیر دیا, سارے چپ بیٹھے ہوئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ, امام صاحب نے 4تھی رکعت کی, پھر اس کو بلایا, یار کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا, 1 رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر 4 دکانوں کا کیا کر رہا ہوں؟ حساب کتاب. ابھی 3 کا ہوا تھا, آپ سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوں, 4 نہیں. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی. اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے, اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ. نہ یار بھائی, اتنا تو ہو گیا نا, اللہ کے لیے بستر سے اٹھے, دکان بند کی, اللہ کے لیے وضو کیا, اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے, پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا, یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے, یہ بھی بہت بہتر ہے. تو اب کیا ہے, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں.
اور سب سے زیادہ ریلیشن جو اللہ سے بنتا ہے وہ فجر کی نماز میں بنتا ہے، کیونکہ اس میں قربانی سب سے زیادہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت تلاوت کا اپنا ایک لطف ہے، نور ہے، اس میں برکت ہے. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہے، اس بہانے ہم پاک صاف رہ لیتے ہیں. نمازی آدمی کا جسم لباس ہمیشہ صاف، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو انگریزوں نے یہ تو قانون بنا دیا کہ ادھر کوئی پوٹی کرے ادھر صاف کرو، نہیں کیا جرمانہ. استنجا کر کے پانی سے دھو، اس پہ کوئی قانون نہیں بنا، یعنی آپ کرنی تھی پہ آپ جائے. تو نمازی آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ کر لے گا نمازی آدمی؟ نہ بھائی، اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمازی نہیں ہوگی تو مجبور ہے، وہ غسل جنابت میں گھوم پھر نہیں سکتا. کتنے بیچارے نوجوان سردی میں صبح صبح اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز آپ کی فجر کی ہوگی نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا. کوئی جرمانہ نہیں ہے غسل نہ کرنے پر، اللہ نے پابندی لگا دی نماز پڑھنی ہے، اور نماز کو جوڑ دیا طہارت کے ساتھ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کرنا ہے. ورنہ اگر حکومت قانون سازی کرتی کم بختوں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرو، کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی بدبو کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں نماز دے کے 20 چیزیں کی پابندی ہم سے کروا. غسل بھی ہو گیا، اس میں کپڑے پاک رکھنا، صاف رکھنا، طہارت. پھر مسجدوں میں حکم دیا، پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی مسجدوں میں، تو بیت الخلاؤں کی بدبو کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو عجیب، یعنی اگر پھر بھی اگر مسجد میں بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی، وہ ہمارا قصور. تو ایک پابندی صرف میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، جس کے کتنے سارے فائدے ہیں. پھر اس سے ریلیکس ہوتا ہے انسان، سکون ملتا ہے، اللہ سے ریلیشن بڑھتا ہے. دیکھو ڈپریشن کا علاج غیر مسلموں کے ہاں کچھ اور ہے، اسلام میں کچھ اور ہے. غیر مسلموں کے ہاں ڈپریشن کا علاج گولیاں ہی ہے، بس گولیاں ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کسی ٹینشن میں ہو تو نماز کی مقدار کیا کر لو؟ بڑھا لو، اللہ سے دل لگا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تسلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم بے وقوف کہتے ہیں ابے نماز پہلے 4 ٹینشنیں تھی، ایک 5ویں ٹینشن نماز کی بھی پالوں کیا میں؟ پہلے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، اوپر سے فجر کے لیے اٹھوں، پھر ظہر کے لیے جاؤں، اس سے تو ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. نا 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 نا، یہ چھوٹی ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور جتنی ٹینشنیں ہیں نا ان سب کی لاجک یہی ہے. زنا سے اسلام نے بچایا ہمیں. اب جو زنا کرنے والے کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے یار زنا سے بچنا، عورت کو دیکھ کے دل مائل ہوتا ہے. بھائی صاحب، اگر آپ نے بدنظری کی اور عورت کی طرف چلے گئے، یہ وقتی ٹینشن ختم ہوگی، لیکن چسکا لگے گا، آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ دوبارہ زنا نہیں کرو گے. پھر ایک عورت کو بدلو گے، دوسری عورت کو بدلو گے، تیسری. یہ لا متناہی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب عورت نہیں ملے گی ڈپریشن میں جاؤ گے. اور اگر آپ نے شادی کی، بچے ہو گئے آپ کے، ان بچوں کو پتا چلے گا، وہ بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہ بھی ٹھرکی پیدا ہوں گے. فیملی سسٹم آپ کا تباہ و برباد. پھر جب بڈھے ہو جاؤ گے نا، اور آج کل تو بڑھاپا بہت اسپیڈ سے آتا ہے، جو خوراکیں چل رہی ہیں نا آج کل، کیونکہ یہ لوگ پھر شراب بھی پیتے ہیں، گٹکے بھی کھاتے ہیں، شہوت پرست بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی آپ کو لفٹ نہیں، نہ گھر میں عزت نہ گھر سے باہر. گورے کی جوانی مت دیکھا کرو، گوروں کا بڑھاپا دیکھا کرو. جا کے تبلیغ والے جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں، ان سے پوچھو بڈھوں کا کیا حال ہے وہاں. جو حال ہوتا ہے نا، بڑی عیاشی کی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے زنا سے بچ گئے، نکاح پہ سیٹ کر لیا اپنے آپ کو، تو تھوڑی سی ٹینشن ہے، اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے. پھر زنا کی طرف طبیعت مائل ہوتی، گندا لگنے لگتا ہے اس کو زنا. اس کو کوئی پیسے بھی دے نہیں کرے گا وہ زنا. تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی، مایوس کر بھائی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور اللہ نے ہمیں، اللہ انسانوں کی نفسیات جانتے ہیں نا، مردوں کی. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ. جو قریب جائے گا وہ زنا کرے گا. لہذا بدنظری بھی مت کرو، کسی عورت کو مت دیکھو بری نیت سے. تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی، بس اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش بولو مت کرنا. گزارا نہیں ہو رہا ایک اور کر لو، اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، کیونکہ کر کے مجھے پھنسا دیتے ہیں، اس نے بولا. تو اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو بس کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں میں اسی پہ گزارا جب کرو گے نا، تو یہ جوانی کی ٹھڑک بھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ جو بڑے ہوئے غیر معمولی جذبات ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے، نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. نشہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے، جب آپ چند مہینے چھوڑ دو تو نارمل ہو جاتا ہے انسان، نہیں چھوڑو تو پھر مر جاتا ہے وہی نشہ کر کر کے. تو یہ پابندی بھی اللہ نے ہمارا گھر بسانے. پھر مجھے بتاؤ، جب آپ زنا کرو گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ ان کا باپ زانی تھا، ان کے لیے آگے مسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زانی خود بھی چاہتا ہے میری شادی شریف گھرانے میں ہو، کسی زانیہ سے نہ ہو. تو رشتوں میں پرابلم، 20 قسم کے مسائل. نکاح کر لیا، تھوڑی سی ٹینشنیں بیوی کی ہوتی ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ گھر میں برکت ہوتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں. بیٹے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے اس نے بیوی پیدا کی، پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے. یہ گرل فرینڈ سے نہیں ملتے، یہ حرام رشتوں سے نہیں ملتے.
تو یہ کتنی سکون ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں نا، رمضان کی پابندی ہے روزہ رکھنے سے، وقتی پابندی ہے میرے بھائی. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. سارے فضلے الٹے پراٹھے مراٹھے جو میں نے ہم پورے سال دو پراٹھے پھوڑے ہوتے ہیں، یہ سارے رمضان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جب آدمی کئی گھنٹے بھوکے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے باڈی جو فضلہ ہے نا وہ کھانا شروع کرتی ہے، جو اضافی جو ہمارا گند جو باڈی میں اکٹھا ہو گیا، باڈی کہتی ہے کچھ تو چاہیے، وہ کھا کے نیٹ کلین کر دیتی ہے، نتھار دیتی ہے باڈی.